سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے صحیح البخاری کی روشنی میں رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں جو کہ امت مسلمہ کے لیے شریعت ہوا کرتی ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بھی بذات خود انبیاء کا خواب بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا کہ جس کے اندر ان کو نبوت کی بشارت ملتی ہے۔ ایک جگہ پر رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان کیا جس کے اندر ان کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ملتا ہے۔ اور ایک خواب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جس کے اندر رب ذوالجلال نے آقا کو فتح مکہ کی بشارت سنائی۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت جس کے اندر میرے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے سوال کرتے کہ اگر کسی کو کوئی رات کو خواب آیا ہے تو وہ بیان کرے۔ نبی علیہ السلام اس کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے خواب پوچھا کہ کسی کو کوئی خواب آیا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں بتلایا۔ کائنات کے امام نے کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، اے میرے صحابہ، آج میں نبی تم کو اپنا ایک خواب سناتا ہوں۔ وہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ میں آپ احباب کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں هل رأى احد منکم من رؤیا، اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی ایک نے خواب دیکھا ہے؟ قال فيقص عليه ما شاء الله ان يقص وانه قال ذات غدات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ آج رات مجھے ایک خواب آیا ہے۔ انه اتاني الليلة آتيان، میرے پاس آج رات دو افراد آئے، خواب کے اندر میرے پاس آئے۔ وَإِنَّهُمَا مَبْعَثَتَانِ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انطلق۔ وہ دو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے کہا آپ اٹھیے۔ وَإِنِّ انطلقت مَعَهُمَا، اور میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُصْطَجِعٍ، اب چلتا ہوں، سفر کی ابتدا ہوتی ہے، سب سے پہلے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوگی کہ جو زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِصَخْرَةٍ لِرَأْسِهِ فَيَسْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا۔ وہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا ایک شخص اس کے پاس بھاری بھرکم پتھر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ زور سے پتھر پکڑ کے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مار دیتا ہے۔ فَيَسْلَغُ رَأْسَهُ، وہ پتھر اس کے سر کو کچل کے رکھ دیتا ہے، وہ سر ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ فَيَتْبَعُ الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعْ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ۔ جب وہ آدمی اس پتھر کو پکڑنے جاتا ہے جو دور گرا تھا، وہ پکڑ کے لاتا ہے اس شخص کے جس کے سر پر پتھر مارا وہ بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَرَّةَ الْأُولَى، وہ شخص دوبارہ اس کے سر پر پھر زور سے پتھر مارتا ہے، پتھر لڑکھڑا کے دور گرتا ہے، اس شخص کا سر پھر پیس دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جب میں نے یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھا، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ، یہ کیا چکر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ کس کو مارا جا رہا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں مارا جا رہا ہے؟ قالا لی انطلق انطلق، مجھے ان فرشتوں نے کہا آگے چلیے آگے چلیے، ابھی بعد میں اس کی باتیں ہوتی ہیں، آپ ابھی آگے چلیے۔ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلِقٍ لِقَفَاءٍ،
میں ایک ایسے دوسرے آدمی کے پاس آیا جس کو گدی کے بل، گردن کے بل الٹا لٹایا ہوا ہے. وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اور اس کے جانب ایک اور شخص کھڑا ہے جو اس کو ایک لوہے کی کنڈی کے ساتھ اس کو عذاب دینا چاہ رہا ہے. وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، اس کی ایک باش کے اندر وہ کنڈی ڈالتا ہے لوہے کی اور اس کو کھینچتا ہوا گدی تک لے آتا ہے، چیر کے رکھ دیتا ہے. وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، دوبارہ اس کے ناک کے نتھنے میں کنڈے ڈالتا ہے، اس کو چیرتے ہوئے آخر گدے تک لے آتا ہے. پھر اس کی آنکھ کے اندر وہ کنڈے ڈالتا ہے، اس کو چیرتے ہوئے اس کی گدے تک لے آتا ہے. وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رِجَاء فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ، یہ ایک طرف معاملہ کر رہے تھے، پھر وہ شخص ایک طرف کو چیرا تو دوسری طرف آ گیا. اب دوسری طرف اس کے باش کو چیرتا ہوا گدی تک لے جا رہا ہے، اس کے ناک کے نتنے کو گدی تک لے جا رہا ہے، اس کی آنکھ کو چیرتا ہوا اس طرف جا رہا ہے. حتیٰ یصح الجانب کما کان یعود ثم یعود الیہ فیفعل مثل ما فعل المرۃ الاولی، جب اس جانب کو بائیں جانب کو چیرا، جب اس کو چیرا تو اتنی دیر تک یہ پہلا رخسار دائیں جانب جس کو چیرا تھا وہ بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے. پھر اس کو آگے چیرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو چیرتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالآخر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. میں نے پوچھا سبحان اللہ ما ہذان، یہ کون ہے، کون سا مجرم ہے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ قال لی انطلق، آپ ابھی آگے چلیے. فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو چھوڑا، آگے چلا. آگے کیا دیکھتا ہوں؟ ایک گھڑا ہے جو تندور نما ہے. وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، اس گھڑے کے اندر شور و غل، آہ و بکا، روغنے، چیخنے، چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. فَطَلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاتٌ، جب میں نے اس گھڑے میں تندور نما جو تھا آگے ہو کر جھانک کے دیکھا تو اس گھڑے کے اندر کچھ مرد کچھ عورتیں برہنہ ننگے بدن آگ کے اندر جل رہے تھے. اور میں نے دیکھا وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، جو اس تندور کے اندر جل رہے تھے، تندور کے اندر سے آگ اچانک کو اس کے شعلے اوپر کو بھڑکتے تو یہ ننگے مرد اور عورتیں بھی آگ کے ساتھ تندور کے منہ تک آ جاتے اور اس کے رونے دھونے کی آوازیں آتی. جب وہ آگ نیچے کو چلے جاتی، شعلے دب جاتے، یہ مرد اور عورتیں نیچے کو اس تندور کے اندر چلے جاتے. قلت لهما ما هؤلاء، میں نے ان دونوں اشخاص سے، یعنی جو کہ اصل میں جبرائیل اور میکائیل تھے، ان سے پوچھا یہ کون افراد ہیں؟ قال علی انطلق، ابھی آپ آگے چلیں. فانطلقنا فاتینا علی نہر، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہم آگے چلے اور ایک نہر پر آئے، اور وہ نہر خون جیسی سرخ تھی، خون کی نہر تھی. اور میں نے اس نہر میں کیا دیکھا؟ وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، اس نہر کے درمیان میں، خون کی نہر میں ایک آدمی تیر رہا ہے. وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرًا، اس نہر کے ایک کنارے پر ایک شخص نے اپنے پاس بہت سے پتھر اکٹھے کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے. وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ سَبَحَ مَا سَبَحَ، اور جب یہ شخص تیر رہا تھا ثم یاتی ذلک الذی قد جمع عنده الحجارہ، جب یہ اس نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ شخص جو نہر کے کنارے پر بیٹھا پتھر جمع کیا ہوا تھا اس کے منہ کے اندر پتھر مارتا اور وہ شخص اس پتھراؤ کا سامنا نہ کر پاتا، دوبارہ اس خون زدہ آلود کے اندر، نہر کے اندر، اس کے اندر داخل ہو جاتا. ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغفر له فاه فألقمه حجر، جب بھی وہ شخص اس نہر جو کہ خون کی تھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا، وہ شخص اس کے منہ پہ پتھر مارتا، یہ دوبارہ اس نہر کے اندر چلا جاتا.
قلت لهما ما هذان، میں نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ فقال لي انطلق انطلق، آپ آگے چلیے، ابھی آگے چلیے۔ فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اتنا بدصورت چہرہ دیکھا، ایسا ناپسندیدہ آدمی دیکھا، یوں سمجھ لیں جس طرح آپ نے زندگی کے اندر سب سے بدترین کو چہرہ دیکھا اس کو شمار کر لیں، اتنا بدترین چہرہ۔ فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، اور اس بدترین آدمی کے پاس آگ تھی، وہ آگ کو بھڑکا رہا تھا، اس کو جلا رہا تھا۔ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فَقَالَ لِي انطلق انطلق، مجھے کہا گیا آپ آگے چلیں، بھی آگے چلیں۔ فانطلقنا فاتينا على روضة معتمة فيها من كل لون ربيع، میں ایسے خوبصورت باغ میں آیا جس میں موسم بہار کے تمام پھول، تمام رنگ اور ہر طرح کی اس کے اندر سرسبز و شادابی اور اس کے اندر رونقیں موجود تھیں۔ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس باغ کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ اتنا لمبا تھا، اتنا قد آور تھا کہ قریب تھا مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہ آتا، اتنا لمبا قد موجود تھا۔ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُ قَطْ، میں نے اس سے بڑا آدمی کبھی نہیں دیکھا اور اس کے پاس اتنے کثرت کے اندر تعداد میں بچے موجود تھے، اس سے بڑھ کر بچے میں نے نہیں دیکھے۔ قلت لهما ما هؤلاء، میں نے پوچھا ما هؤلاء، یہ کون ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فقال لي انطلق انطلق، ابھی آپ آگے چلیں۔ فانطلقنا فاتينا الى روضة عظيمة، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چلا اور میں نے اس سے زیادہ اور خوبصورت باغ دیکھا۔ لم ارى روضة قط اعظم منها ولا احسن منها، میں نے آج سے قبل اس باغ سے خوبصورت کبھی کوئی باغ دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے کہا گیا آپ اس پہ چڑھے، میں چڑھا، اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ وہ باغ مبنیۃ بلبن ذهب ولبن فضة، ایک اینٹ سونے کی لگی ہوئی ہے، ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس میں داخل ہوا، اس کا دروازہ کھولا گیا۔ فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن، اس کے اندر ایسے افراد سے ملاقات ہوئی کہ جن کے جسم کا آدھا حصہ انتہائی خوبصورت اور جسم کا آدھا حصہ انتہائی بدصورت، آدھا حصہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آدھا حصہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ ایک نہر کے اندر اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، تم اس ایک نہر میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّهُ مَاءُ الْأَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ، وہ نہر ایسی تھی جیسے سفید دودھ جیسی ہے، پانی کی نہر ہے لیکن اس قدر پانی سفید ہے جیسے دودھ ہی دودھ ہے۔ وہ لوگ اس نہر میں جاتے ہیں، جب نہر سے باہر ہی نکلے تو جس طرح ان کا آدھا بدن خوبصورت ترین تھا، ان کا سارے کا سارا جسم ہی خوبصورت ترین ہو گیا اور حسین و جمیل ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال لی هذه جنت عدن وهذاك منزلك، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو خوبصورت باغات آپ نے دیکھے ہیں یہ جنت ہے، اور وہذا کا منزل کا، وہ فلاں جگہ پر جو آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ آپ کا محل جنت کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں فسما بصری سعدا فاذا قصر مثل الربابۃ البیضاء، میری آنکھوں نے دور تک دیکھا، اپنی نگاہوں کو بلند کیا تو میں نے دیکھا ایک سفید سا بادل ہے، اور میں نے کہا اے فرشتوں، قلت لہما، میں نے کہا بارک اللہ فیکما ذرانی فادخلوا، مجھے ذرا چھوڑیے میں اپنے محل میں داخل ہو کر اپنا محل تو دیکھ لوں۔ قالا، ان دونوں نے کہا اما الان فلا، اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی آپ کی دنیاوی زندگی باقی ہے، ابھی آپ دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کے محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وانت داخل ہو، ہاں
جب آپ کی روح پرواز کر جائے گی، آپ کو اس دنیا سے لے جایا جائے گا، بالآخر آپ اپنے اس محل میں ضرور داخل ہوں گے۔ قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليل عجبا، میں نے ان دو اشخاص سے جو کہ فرشتے سے، میں نے ان سے کہا آج رات میں عجیب و غریب مناظر دیکھ رہا ہوں جو آج سے قبل میں نے نہیں دیکھے۔ ان دو فرشتوں نے کہا جی ہاں، آپ نے آج واقعتاً ایسے مناظر دیکھے جو آج سے قبل نہیں دیکھے۔ آئیے ہم آپ کو ان تمام مناظر جو آپ نے پہلے دیکھے ہیں ان کی آپ کے سامنے وضاحت اور تشریح رکھتے ہیں۔ ان فرشتوں نے اب سارے مناظر کی تشریح کی۔ اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلب رأسه بالحجر، اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلا وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ لٹایا ہوا ہے، اس کے سر پر بھاری بھرکم پتھر مارے جا رہے ہیں، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، وہ شخص ہے آپ کی امت سے۔ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، آپ کی امت کا وہ نوجوان، آپ کی امت کا وہ مرد اور عورت جو قرآن تو پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، جو قرآن کا نام تو لیتا تھا، قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا تھا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا تھا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا تھا، جو قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کے نظریات کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں کو لیتا تھا، امام کی بات کو لے لیا، پیر کی بات کو پلے باندھ لیا، مرشد کی بات کو مان لیا، وڈیروں کی بات کو مان لیا۔ میرے باپ دادا نے ایسا کہا ہے، کیا وہ قرآن کو نہیں جانتے تھے؟ جس کے ایسے جملے تھے جو قرآن کو چھوڑ کر اوروں کو مانتا تھا۔ دوسرا جرم اس کا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تھا، عشاء کی نماز کو چھوڑ کر یہ شخص سو جایا کرتا تھا۔ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا، چاہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوگا، قیامت تک رب ذوالجلال اس کو اس عذاب کے اندر دو چار کر دیں گے کہ فرشتہ مسلسل اس کے سر پر پتھر مارتا رہے گا، اس کا سر کچلتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے حضرات محترم، مجھے اور آپ احباب کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی، قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا وَأَمَّا الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ الشَّرْشَرُ شِزْقُهُ إِلَىٰ قَفَا، دوسرا وہ شخص کہ جس کی باچھوں کو، ناک کے نتنوں کو، آنکھ کو، کناروں کو، گردن تک، گردے تک چیرا جا رہا ہے، کبھی ایک طرف کو، کبھی دوسری طرف کو، پھر اس کو، پھر اس کو۔ اس آدمی کا جرم کیا ہے؟ کہا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَاذِبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، یہ شخص جب صبح اٹھتا تھا اپنے زبان سے ایسا جھوٹ بولتا تھا جو دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی امت کا جو آدمی اپنے زبان سے جھوٹ بولے گا جو دور دراز تک پھیل جائے گا، اللہ اس کو فوت کرنے کے بعد، اس کی روح پرواز کرنے کے بعد اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ قبر کی مٹی میں پڑا ہوگا، اس کی باچھوں کو، اس کے ناک کے نتنوں کو، اس کے آنکھ کے کناروں کو چیرتے ہوئے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ گدے تک لے جایا جائے گا۔ کبھی ایک سائڈ کو چیرا جا رہا ہے، کبھی دوسری کو چیرا جا رہا ہے، قیامت تک مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو اپنے زبان سے جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن آج ہماری اس دستی کے اندر، ہماری اس بستی میں، ملک پاکستان میں، ریاست میں اپریل فول کے نام پر یکم اپریل کو ٹکا کے جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کا دن منایا جاتا ہے۔ اور جناب یہ غلام آج ہر دوسرا آدمی جس کے اندر موبائل، جس کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا پہ جناب، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے جھوٹ دور دراز تک پھیلائے جاتے ہیں، لطیفے،
قصے کہانیاں اور یہاں تک کہ مشہور علماء بناوٹی قصے کہانیاں بیان کر کے جو لوگوں تک پھیلاتے ہیں وہ تمام ان جرائم کے اندر آتے ہیں۔ ہم لوگ ایک جناب والا کوئی کہانی ایسی سنی بڑی مزاحیہ ہے، فوری فارورڈ کر دی، شیئر کر دیا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جگہ جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ۔ ہم لوگ دل لگی کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کو عام کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹ کو عام کرے گا اللہ رب العالمین اس کو یہ عذاب دے گا، اس کی باچھوں کو چیر دیا جائے گا، ناک کے نتنوں کو چیر دیا جائے گا، آنکھ کے کناروں کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جایا جائے گا۔ بھائیوں، ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ تیسری بات، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي، اللہ کے نبی وہ شخص کہ جو والنساء کہ وہ عورتیں اور مرد العورات جو کہ ننگے آپ نے ایک تندور نما کھڑے میں دیکھے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْعُورَاتُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فِيهِمُ الزُّنَاةُ وَالزَّانِي، اس کے اندر زنا کرنے والے مرد اور عورتیں جنہوں نے دنیا کے اندر حلال ذرائع کو چھوڑ کر حرام ذرائع استعمال کیے، نکاح کو چھوڑ کر زنا کا راستہ استعمال کیا، پاک دامنی کو چھوڑ کر بے حیائی اور فحاشی کے معاملات کیے، اللہ رب العالمین آج ان کو برہنہ کر کے ننگے کر کے اس تندور میں، جہنم کے تندور کے اندر پھینک دے گا، اور یہ انسان کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں جلاتا رہے گا۔ اس لیے نوجوانوں، آج مجھے اور آپ احباب کو پاک دامنی اختیار کرنا ہوگی، آج ہمیں پاک دامنی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ زنا انسان کے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یہ زنا میرے آقا کو بتلا دیا گیا، آپ کی امت میں سے جو زانی مرد اور خاتون ہوگی اس کو جہنم کے کڑوں میں پھینک دیا جائے گا، اور وہاں پہ انسان واویلا کرے گا، وہاں پہ آگ اس کو بھڑکائے گی، اوپر کو ابالے کھائے گا، پھر زمین کی طرف جائے گا، پھر ابالے کھائے گا، پھر تہوں کو جائے گا۔ یہ اس زانی مرد اور خاتون کی سزا ہوگی۔ اور اس کے آگے وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ، اللہ کے نبی وہ شخص جو خون کی نہر کے اندر نہا رہا تھا، باہر نکلنے لگتا تھا، اور وہ فرشتہ، وہ شخص اس کو پتھر مارتا ہے۔ وہ نہانے والا وہ مجرم ہے آپ کی امت میں سے جو سود کھایا کرتا تھا۔ سود کھانے والے کو قیامت کے دن خون کی نہروں میں بہا دیا جائے گا، وہاں پہ غوطے کھائے گا، جس طرح وہ دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوسا کرتا تھا۔ قیامت کا دن اس کو خون کی نہروں میں ڈبکیاں لگوائی جائیں گی، باہر نہیں نکلنے لگے گا۔ وہ فرشتہ پتھر مار مار کے اس کو دوبارہ اس خون کی نہر میں مبتلا کر دے گا، واپس چلا جا، تیری سزا یہی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم سوا، سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، کھاتے لکھنے والا، ان کا سیکورٹی گارڈ بن کے حفاظت کرنے والا، سارے کے سارے برابر کے لعنتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سود کے 70 درجات ہیں، سب سے ادنا درجہ یہ کہ انسان اپنی ماں سے زنا کر لے، اور سود کا ایک لقمہ کھانا جس کو انسان جانتا ہو 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ لیکن آج پیسے کے لالچ، پیسے کا ہوس، مال و دولت کا پجاری، پیٹ کو پالنا، اپنے جناب طرح طرح کے بنگلے بنانے کے شوق میں بس مال آنا چاہیے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ کوئی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سودی نظام، سودی کاروبار، سودی تجارت، سودی لین دین، سودی معاملات میں انسان زندگی گزار رہا ہے، سمجھایا جائے اور کوئی بات نہیں جناب دیکھی جائے گی، مولوی تو ڈراتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ میں مولویانہ باتیں نہیں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے سود کھانے والا قیامت کے دن خون کے نہروں میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم اس سے آگے بڑھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا وہ شخص جو بدترین نظر آتا تھا
اور جو اپنے پاس آگ کو بھڑکا رہا تھا وہ جہنم کا ایک داروغہ ہے جس کو اللہ نے شکل و صورت ایسی دی ہے، ڈراؤنی دی ہے، اور انسان کو ڈرانے کے لیے اللہ نے اس کو ایسی شکل و صورت والا بنایا جس کا نام مالک ہوگا۔ مالک نامی جہنمی داروغہ اور فرشتہ ہے جو آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب آگے بڑھے ایک ایسا خوبصورت باغ دیکھا جس کے اندر ایک بڑا لمبے اور قد آور شخص ہے، اور اس کا چہرہ اتنا لمبا ہے، اتنا قد آور ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام دیکھ نہیں پا رہے۔ فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کے گرد و نواح پہ جو بچے ہیں وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے میری امت کے لوگ فطرت پر فوت ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، آقا وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا مشرکین کے بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے؟ میرے نبی نے فرمایا وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، اگر بچپنے کی حالت میں چاہے مسلمان کا بچہ ہو یا کسی مشرک کا بچہ ہو، بلوغت سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، بچپنے میں چلا گیا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے جنت میں ہوگا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ جو رب کی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں والدین اس کے مذہب کو اس کے دین کو تبدیل کرتے ہیں۔ جو بچپنے میں اس دنیا سے چلا گیا وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو میں نے اس کے علاوہ خوبصورت محل دیکھا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا، وہ میں نے خوبصورت محل دیکھا، لیکن دنیا کی کوئی آنکھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخر جنت کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے ابھی اس میں داخل ہونے سے کہا گیا ابھی آپ ٹھہر جائیے، جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت کر جائیں گے پھر آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ کا وہ محل ہے۔ میں نے وہ شخص جو دیکھے جن کے جسم کا ایک حصہ بڑا خوبصورت تھا، ایک حصہ بڑا ہی قبیح تھا، دیکھنے کے قابل نہ تھا، کہا میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال کیے، کچھ نیک خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا تجاوز اللہ عنہم، کچھ برے اعمال کیے جن کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ بہت ہی برا ہو چکا تھا، کچھ اچھے اعمال کیے جن کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ انتہائی خوبصورت اور حسن و جمال والا تھا۔ رب ذوالجلال نے تجاوز اللہ عنہم، اللہ نے تھوڑی بہت سزا دے کے ان کو ایسی نہر میں بھیجا، پھر جب نہر سے باہر آئے تو ایسے چمکتے دھمکتے ہو گئے، اللہ نے معاف کر کے ان کے لیے بھی جنت کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، اور اس روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، شریعت ہوتا ہے، حق پر مبنی ہوتا ہے۔ اس خواب کے اندر اس روایت کے اندر مجھے اور آپ احباب کو چند ایک اسباق دیے گئے، نماز چھوڑ کر نہیں سونا، قرآن سے غفلت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا اور سود نہیں کھانا، اور اسی طرح اپنے اعمال جس قدر ممکن ہو نیک سے نیک کرنے ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آنا ہے، اللہ کی بغاوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے انحراف کرنے سے بچنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ احباب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔